على محمد النبي الأمي وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آگے آج بیٹھا گیا. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جانچنے کا، اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہمیں دیا ہے. جیسے ہم بخار چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، شوگر لیول چیک کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. الٹرا ساؤنڈ سے چیکنگ ہوتی ہے، ایکس رے سے ہوتی ہے، سی ٹی اسکین سے ہوتی ہے، طرح طرح کے ٹیسٹ ہیں. ایمان کو چیک کرنے کا بھی طریقہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا. ایمان کی طرف ہماری توجہ ذرا کم ہے، ایمان جانچنے کی طرف ہماری توجہ کم ہے. بس ہم مطمئن ہیں ہمیں چونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پتہ لگا بھئی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. ماں کی گود میں جیسے غذا ملی ایسے ہی یہ بھی خبر مل گئی ہم مسلمان ہیں. تو وہ جو ہمیں ایمان کی خبر ملی ہے ماں کی گود سے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ایمان ہے، یہ کافی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس طرح صحت کے اعتبار سے ہم ترقی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، میری صحت اچھی سے اچھی ہو، بہتر سے بہترین ہو، ایسے ہی ہمیں مکلف بنایا گیا ایمان اور اعمال کے اعتبار سے. چنانچہ ہمیں بتایا گیا کہ ایمان چیک کرنا ہو تو خود بھی چیک کر سکتے ہیں، خود بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو اور گناہ کر کے گڑبڑ کر کے تمہیں برا لگے تو سمجھ لو تم مومن ہو، سمجھ لو تم مومن ہو. دیکھیں میری بات سنیں، ایسا ولی تو کوئی ہو سکتا ہے جو گناہ سے بالکل خالی ہو، بلکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا، خدا کرے کوئی ایسا ہو، لیکن گڑبڑ ہر کسی میں ہے انبیاء کے بعد. ہاں وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو یہ ہو سکتا ہے. تو اب گڑبڑ ہر کسی سے ہے، بھئی کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے. مومن کی علامت بتائی گئی کہ مومن سے گڑبڑ ہو جائے تو جب تک توبہ کر کے اسے ختم نہیں کر دیتا، جب تک گناہ کر کے توبہ نہیں کر لیتا، اس کو مٹا نہیں لیتا، اس کو چین نہیں آتا. یہ ایمان کی نشانی ہے. تو نیکی کر کے خوشی ہونا، برائی اور گڑبڑ کر کے غمگین ہونا، یہ ایمان کے ہونے کی نشانی، ایمان کے بہتر ہونے کی نشانی ہے. ایک حدیث میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، کس سے محبت کی؟ تو اللہ کے لیے. نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی صفات ہے، میرے سے عمر میں بڑا ہے. لازمی بات ہے میرے سے عمر میں بڑا ہے تو نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس کا ایمان مجھ سے زیادہ ہے.
اس نے میرے سے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہوگی. اچھا بھائی اس کی سفید داڑھی ہے, اچھا ماشاءاللہ بھائی اس سے تو اللہ بھی حیا کرتے ہیں. اس کی عزت و احترام کا اللہ نے حکم دیا. 3 آدمی ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے 3 آدمیوں کی عزت اور احترام کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی عزت اور احترام کرنا. اس میں ایک سفید ریش بھی ہے جو بڑی عمر کا ہے, اس کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا. حافظ قرآن اور عادل بادشاہ. تو میرے محترم دوستو, اس حدیث میں کئی باتیں بتائی گئیں. من احب للہ, جسے اللہ کے لیے محبت کی, وابغض للہ, اللہ کے لیے لڑائی کی, اللہ کے لیے لڑائی کی, واعطى للہ, اللہ کے لیے کسی کو دیا, ومنع للہ, اللہ کے لیے کسی کو نہ دیا, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان سمجھو مکمل ہو گیا, ایمان کی بہترین حالت میں ہے. تو ایمان کو پہچاننے کی بھی علامتیں ہیں. اس میں سے جو یہ حدیث بتائی گئی اس کا خلاصہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ہر کام کس لیے کیا جائے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ ہر کام اللہ کے لیے کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے, تم نے کبھی جنگل میں بکریاں چرائی ہیں؟ کہیں چرائی ہیں؟ بہت دفعہ چرائی. کہ اچھا پھر جنگل میں بکریاں چراتے وقت کبھی نماز کا وقت ہوا؟ ہاں جی ہوا. پھر تم نے نماز پڑھی؟ ہاں جی پڑھی. تو پھر تمہارے دائیں بائیں کون تھا؟ کہا جی میری بکریاں تھیں, میرے دائیں بائیں میری بکریاں تھیں. تو فرمانے لگے تو تمہیں نماز پڑھتے ہوئے کبھی یہ خیال آیا کہ میں بکریوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں, میری بکریاں کہیں گی بڑا نیک آدمی ہے, بڑا نمازی ہے, بڑی خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے. تو وہ ہنس دیا, کہنے لگا لو بھلا بکریوں میں بھی یہ سوچا جا سکتا ہے؟ بکریاں کیا دیکھیں گی, میں بکریوں کو کیا دکھاؤں گا؟ تو فرمایا کہ بس انسانوں کی بھیڑ میں, انسانوں کے رش میں ایسے ہی عمل کرنا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص ہے. یہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی یوں کہے گا, بے چھوڑ یار, کوئی کیا کہے, بس اللہ کو دکھا رہا ہے. دلہن ہوتی ہے نا, دلہن, ایک دلہن کو تیار کیا گیا, بہت اچھا تیار کیا, جیسے لوگ بہت زور لگاتے ہیں دلہن کی تیاری پر. تو سب تعریفیں کر رہے تھے, بہت پیاری لگ رہی ہو, بہت اچھی لگ رہی ہو. تو وہ جو بھی اس کی تعریف کرتا تو وہ کہتے جاؤ تمہاری تعریف کا کیا کروں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کوئی بات ہے بھلا, ہر آدمی ہر آنے والا تمہاری تعریف کر رہا ہے اور تم ایسے نخوت سے سب کو جھٹک رہی ہو, یہ تمہاری تعریف کا کیا؟ تو کہا کہ مجھے تیار کس کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کیا ہے یا دلہا کے لیے کیا ہے؟ تیار تو تمہیں دلہا کے لیے کیا ہے. تو پھر کہتے اس کی تعریف اصل ہے نا, وہ تعریف کرے, سہاگن وہ جسے پیا چاہے. ہم جو سب کچھ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کریں گے, ہمیں ملے گا کیا؟ یقین مانے کچھ بھی نہیں, ہمیں نقصان ہوگا, ہمیں نقصان ہوگا, کچھ بھی نہیں ملے نا ہمیں. تو ہمارا پھر بھی کوئی شاید بھلا ہو جائے, ہمیں ہماری پکڑ ہوگی اس پہ, ہماری کیا ہے اس پہ پکڑ ہوگی. تو بھائی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے جب آدمی کے اندر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں ایمان ٹھیک حالت میں ہے. نیکی کر کے خوشی ہو اور گڑبڑ کر کے کیا ہو, مصیبت آ جائے, وہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر عرض کیا کہ جی میرے دل میں ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں
کہ ان کو زبان پر لانے سے میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں. ان کو زبان پر لانے سے میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. آپ نے فرمایا یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان ہے کہ ایسے خیالات کا آنا تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے تو ان کاموں کا کرنا تمہیں کتنا برا لگے گا. تو وساوس کا آنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے, بلکہ بعض بزرگ تو, ایک بزرگ کو کسی نے کہا حضرت بڑے وسوسے آتے ہیں. اچھا بڑے وسوسے آتے ہیں, ہو بڑے کمال کی بات ہے, تو بڑا بزرگ ہو گیا. اس نے کہا جی کو خدا کا خوف کریں, مجھے اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. ارے یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان. بھائی گندے خیالات کس کی طرف سے ہیں؟ کیوں جی؟ شیطان کی طرف سے ہے نا. تو شیطان ایمان کا ڈاکو ہے. شیطان کیا ہے؟ ایمان کا ڈاکو ہے. کسی خالی گھر میں ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے؟ چور چوری کرتا ہے؟ جہاں مال ہو, جہاں مال ہو وہاں ڈاکہ ڈالتا ہے. تو جو ایمان کا ڈاکو ہے وہ بھی تو وہیں ڈاکہ ڈالے گا جہاں ایمان ہوگا. تو گویا کہ وساوس کا آنا یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. وساوس کا آنا اور ان کو برا سمجھنا. ہم ڈر جائیں, اوئے مجھے ایسا خیال آ گیا, توبہ توبہ توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری ایمان کی حفاظت کرنا. لرز جائے آدمی خیالات کے آنے سے, ایسے خیالات کے آنے سے. تو یہ ایمان کے ہونے کی نشانی ہے, ایماندار ہونے کی نشانی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو بہتر سے بہترین کر دیں, کمزور سے مضبوط کر دیں, تھوڑے سے زیادہ کر دیں, اور کمزور سے طاقتور کر دیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کو. یہ جو ہم مراقبہ کرتے ہیں یہ بھی اسی لیے, ان تمام کیفیات کو کہ ہمیں نیکی اچھی لگنے لگے, برائی بری لگنے لگے, اور ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگ جائیں. نیکی کر کے ہمیں خوشی ہو, گڑبڑ کر کے ہمیں تکلیف محسوس ہو. اسی کے لیے مراقبہ ہے. اس کی 5 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 منٹ کی جو مشق ہے, اس کا یہ مطلب نہیں یہ ابھی کرنا ہے. اس کا دن میں جتنی مرتبہ ٹائم ملے. اچھا اس کے لیے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے. چلتے پھرتے ہر کام کرتے ہوئے بھی ایسا کام, یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہاتھ کارول تے دل یارول. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, سر کو جھکا لیں, آنکھ بند کر لیں, دل کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور یہ سمجھیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے پاک فرما، گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی عزت عظمت کامیابی کامرانی سرخروی عطا فرما۔ اے کریم اللہ، مرنے سے پہلے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنا قرب اور اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے ہمیں مزین فرما، آپ والے اخلاق اپنا کر ساری دنیا کے ہر انسان کے ساتھ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برتاؤ کیا، ہمیں بھی ہر کسی کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔